شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتوں میں سے آخری بات ہم نے سنا کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی مشرک مدینے پر حملہ کر کے مدینے کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے جاتے جاتے بہت سارا ستو چھوڑ گئے. نہیں، آخری بات یہی ہم نے سنا. کیا ستو کھائے نہیں، آخر میں ستو چھوڑ گئے تھے، ستو کے تھیلے بستے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو غنیمت میں ملا تھا. بہت بڑی بات تھی، وہی وہ زمانے کی دولت تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور غزوہ ذی امر یہ غزوہ پیش آیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے پر مشرکین آس پاس کے حملہ کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور 400 آدمی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، اور جہاں ان لوگوں کا قبیلہ تھا وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرتے، اللہ کے نبی وہاں پہنچ کر ان کے گاؤں، وہ ایک پانی کا چشمہ تھا جہاں یہ لوگ آباد تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ مدینے سے باہر نکل کر وہاں رہے. پورا مہینہ مدینے سے باہر نکل کر وہاں جا کر پڑاؤ کیا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف، جیسے ہم نے بتایا کہ ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، یہ بڑا تکلیف دیتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے قلعے کے جو باقیات تھے، مطلب اس کے پتھر ڈھیر وغیرہ، خبا سے آگے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا. ابھی بھی شاید اگر آپ جائیں تو وہاں بورڈ لگا ہوا ملے گا کہ کعب بن اشرف کا فورٹ یہی تھا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں میں وہ آدمی تھا جسے مسلمانوں سے بڑی سخت عداوت اور جلن تھی. ایسا ہو جاتا ہے، کبھی خواہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے کسی کو دشمنی خواہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی حقیقت میں بھی ہو جاتی. تو اس کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا اور لوگوں کو جنگ پر اکساتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرو. اور جیسے کہتے ہیں اس کا قبیلہ طی کی شاخ، اس کا تعلق قبیلہ طی کی شاخ بنو نبہان سے تھا. اس کی ماں یہودیوں کے قبیلے بنو نظیر سے تھی. اور مشکل کیا تھی، یہ بڑا مالدار بھی تھا. مالداری، ثروت کسی کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، کسی کو نمرود اور قارون بنا دیتی. اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ پیسہ دیا ہے تو اللہ ہم کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا بنائے، عثمان غنی جیسا بنائے، ابو بکر جیسا بنائے. لیکن اس کی کیا مجبوری تھی، مالدار بھی تھا اور سرمایہ دار بھی تھا. سرمایہ دار فائنانس کرتا تھا، لوگوں کو فائنانسر تھا، اور خوب پیسہ بھی تھا. اور ایک کیا پرابلم کیا سمجھیے، بڑا خوبصورت تھا. عرب میں اس کی خوبصورتی کی مثال دیتے تھے، کئی چیزیں اللہ نے اسے دی تھی. اور ایک بھی کیا تھا، شاعر بھی تھا، شاعر بھی بولتا تھا. شاعر بول کے اللہ کے نبی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا. تو اس کا ایک قلعہ تھا، سمجھیے اس کی اپنی حکومت تھی، اس کا قلعہ تھا، اس کے لوگ تھے. پورا قلعے کے اطراف دیوار تھی، کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، اس کی پرمیشن کے بغیر جا نہیں سکتا تھا. تو اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کی قتل کی خبر پہنچی تو ایک دم بول اٹھا، واقعی ایسا ہوا کیا پوچھا ہو؟
واقعی مسلمان جیت گئے کیا؟ واقعی ہمارے 24 سردار جو مارے گئے قلیب بدر میں ڈال دیے گئے کیا؟ اسے یقین نہیں آیا. اور بعد میں جب اسے معلوم ہوا تو اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو اب تو زمین کے پیٹ سے ہمارے لیے پیٹ اچھی ہے. بولا کہ بہت بڑا کام ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس نے مسلمانوں کی حجوں اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا، اور مدینے میں جو کرتا تھا واپس مکہ بھی گیا. مکہ جا کر اس کا ایک دوست تھا مطلب بن ابی وداع، وہاں جا کر مکے کے مشرکین کو بھڑکانے لگا اور ان کو ابھارنے لگا کہ وہ ایک جنگ مسلمانوں سے کریں، مسلمانوں کو ہرائیں. تو وہاں جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا دیکھو ہم اچھے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں؟ بولا ارے تم لوگوں سے اچھے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ مدینے کا یہودی کعب بن اشرف تھا. اب مکے میں بھڑکا کر آگ لگا کر دوبارہ مدینہ آیا. مدینے میں آ کر صحابہ اکرام کی عورتوں کے بارے میں اشعار کہنے لگا، یہ صحابی کی بیوی ایسی ہے، وہ صحابی کی بیوی ایسی ہے. بولو اللہ کے نبی کا صبر کیسا رہا؟ کیسے اللہ کے نبی صبر کرے رہیں گے؟ اور صحابی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے بھی بولنے لگا، ایسی باتیں بولنے لگا، العیاذ باللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں اللہ کے نبی نے اسے قتل کرنے کی بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر کہا صحابہ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹ لے؟ کیا مطلب؟ اسے دیکھ لے. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کا حساب دیکھ لے؟ تو اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی نے علت بھی بتائی، ریزن بھی بتا دیا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام میں سے ایک ٹیم تیار ہوگی. وہ ٹیم میں کون کون تھے؟ ایک محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ہیڈ آف دا ٹیم وہ تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ. عباد ابن بشر یہ دوسرے صحابی تھے. ابو نائلہ جن کا نام تھا سلکان بن سلامہ، یہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے رضائی بھائی تھے. کعب بن اشرف کے خود رضائی بھائی تھے جو دونوں ایک ساتھ دودھ پیے تھے. اسی طرح حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر، یہ سارے کے سارے ایک مختصر سی ایک کمپنی بن گئی. اور اس کے کمانڈر کون تھے بیٹا؟ محمد بن مسلمہ ان کے کمانڈر تھے. اب کعب بن اشرف جو یہودی تھا، تو کہتے ہیں اب یہ صحابہ میں سے پہلے جو کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی، جیسے اور ایک روایت آتی، کہا اللہ کے نبی میں نمٹ لوں گا لیکن کچھ باتیں میں کہوں گا، آپ مجھے اجازت دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس گئے، بولے ارے کیا بولوں بھائی آپ کو میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ مانگتے رہتے ہیں. کیا مانگتے رہتے ہیں؟ ہمیشہ ہم نہ صدقہ دو. کہاں سے وہ لائیں گے ہمیں صدقہ؟ ہمیشہ صدقہ دو مانگتے رہتے ہیں. تو ایسی باتیں کہیں. تو حقیقت میں کیا بولوں میں، محمد ہم نہ تکلیف میں ڈال، ہمیشہ صدقہ دو مانگتے رہتے ہیں. تو کعب بن اشرف نے کہا ارے اب بچ کیا ہوا، آگے دیکھو کیا کیا ہوتا. کعب بن اشرف نے کیا کہا، آگے دیکھو کیا کیا ہوگا، تو اور تم لوگ اگتا جاؤ گے، بیزار ہو جاؤ گے محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا کریں بھائی، اب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہم ایمان لا لیے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تو اچھا ایسا کرو آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دو. کعب بن اشرف سے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مجھے صدقہ دینا ہے, آپ ایسا کرو مجھے وسق چند کلو جو بنتا تھا آپ مجھے غلہ دے دیں گے, آپ مالدار آدمی ہیں, تو میں محمد کو دے دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس نے کہا ہے ایسا ویسا کیسا دیں گے ہم, کوئی چیز رہن رکھو. کعب بن اشرف نے, وہ زمانے کا اصول تھا, کسی سے بھی کچھ لینا بولے تو رہن کیا رکھنا پڑتا تھا, رہن رکھنا پڑتا تھا. تو رہن رکھو. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اچھا بولو کیا چیز رہن رکھنا, بولو کیا رکھیں ہم. تو کعب نے کہا ایسا کرو تمہارے گھر کی عورتوں کو لا کر میرے گھر میں رکھ دو. وہ زمانے کا ویسی تھا, وہ زمانے کا اصول ویسے ہی تھا کہ عورت کو آدمی رہن رکھ دیتا تھا. تو وہ کعب بن اشرف نے ویسے ہی کہا. تو محمد بن مسلمہ تو مسلمان ہو گئے تھے. اب انہوں نے ایک ٹرک استعمال کیا, بولا کعب آپ اتنے خوبصورت آدمی ہیں, ہماری عورتوں کو آپ کے پاس ہم کیسے رہ سکتے ہیں, کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. دیکھا صحابی تھے, اللہ کے نور سے دیکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو کہ آپ اتنے خوبصورت آدمی ہیں, ہم کیسے رکھیں. تو اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا کرو کہ تمہارے بچوں کو لا کر ہمارے پاس رکھ دو. کیا کہا اس نے, ایسا کرو کہ اپنے بیٹوں کو لا کر ہمارے پاس رہن رکھ دو, عورتیں تو نہ صحیح. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اگر میں اپنے بیٹوں کو لے جا کے رہن رکھ دیا تو کل معاشرے میں سوسائٹی میں لوگ بولیں گے کہ تیرا باوا چند کلو گیہوں کی وجہ سے تجھے گروی رکھ ڈالا سو. میں کیسا جیوں, بیٹوں کو بھی نہیں رکھ سکتا, بیوی کو بھی, بچوں کو بھی, بیوی عورتوں کو بھی نہیں رکھ سکتا. تو البتہ ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہمارے ویپنز لا کے رکھ سکتے ہیں, تلوار ہمارے جو ہیں جنگ کے تلوار وہ لا کے البتہ ہم رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی. تو بولا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ تلواریں لا لیں, اپنے تلواریں لا کے میرے پاس رکھ دیں. بات طے ہو گئی. تو ادھر ایک محمد بن مسلمہ کا کام تو ہو گیا. ابو نائلہ اور ایک جو صحابی تھے انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے بھی ایک بار وہ بھی آئے, یہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے دن ابو نائلہ جو اور ایک کمپنی کے اور ایک ساتھی اور ایک وہ آئے, آ کر کیا کہا کہ دیکھیے ادھر ادھر کی اشعار سناتے رہے, باتیں کرتے رہے. پھر بولے ابو نائلہ نے کہا کہ بھائی یہ آدمی ہمارا آزمائش بن گیا ہے. وہ بھی جا کر ایسے ہی باتیں بولے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آزمائش بن گئے ہیں, ہمارے بیوی بچے برباد ہو رہے ہیں, ہم چور مشقتوں سے چور چور ہیں. تو انہوں نے بھی گفتگو کی کہ میری طرح اور بھی میرے فرینڈس ہیں, سب کا یہی خیال ہے, آپ ایسا کرو ہمارا ساتھ دو. تو یہ دونوں کی گفتگو مکمل رہی. اب دونوں سے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ اپنے تلوار لا لیں, میں جو آپ لوگ مانگیں گے دے دوں گا, گیہوں اناج جو بھی. تو کہتے ہیں کہ روایتیں آتی ہیں, جیسے سیرت کی باتوں میں لکھا کہ 14 ربیع الاول ہجری 3 ہجری میں چاندنی رات تھی. ایک مختصر سی ٹیم کعب بن اشرف کے قلعے کی طرف گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے بقیع الغرقد تک آئے, اس لیے کہ ٹیم جا رہی تھی ایک اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دعائیں دی, بولے جاؤ اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے. بقیع الغرقد تو مدینے میں ہے اور اس کا قلعہ قباء سے آگے, قباء جو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, تو وہاں تک وہ لوگ جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں سے اللہ کے نبی پلٹ کر آئے اور آ کر اللہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے, اس لیے کہ ان کو کامیاب ہونا تھا جانے والوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے, اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے. اب یہ لوگ کعب بن اشرف کے قلعے میں پہنچے تو وہاں قلعے کے پاس پہنچ کر ابو نائلہ جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے انہوں نے آواز دی, اپنے رضائی بھائی کو آواز دی, بلایا.
آواز سن کر کعب بن اشرف اٹھا جانے کے لیے، تو اس کے ساتھ جو بیوی تھی اس کی، وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ اس کی نئی نئی شادی تھی، ابھی نئی نئی دلہن تھی. تو اس نے کہا کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ رات ہو گئی ہے، چاندنی رات ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے. کون بولتی؟ اس کی بیوی بولتی. پتہ نہیں اس زمانے کی عورتیں کیسا وہ اندازہ لگاتی تھی یا اسے کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سیرت میں اسی لکھا. اس عورت نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس آواز میں مجھے خون ٹپکتا نظر آتا ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کرتی ہو، یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ ہے اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی رات میں بلاؤ دن میں بلاؤ میں جاؤں گا، لوگوں کی سپورٹ کروں گا، ایسے وہ کہا. اس کے بعد وہ باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد وہ خوشبو میں بسا ہوا تھا. عربوں کی عادت تھی خوشبو استعمال کرتے تھے، عورتیں بھی اپنے بالوں میں انگور کے بیل یا پتوں کا یہ استعمال کرتی تھیں، اور وہ خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہر پھوٹ رہی تھی. کوئی ایسا تیل لگایا تھا کہ ایک دم خوشبو سے معطر تھا. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، چاندنی رات میں، پرسکون رات میں خوشبو اگر مہک رہی ہو، جیسے نائٹ کیون جانتے ہیں، نائٹ کیون کا جھاڑ دیکھا آپ نے؟ دیکھیں نہیں دیکھیں؟ آپ دیکھیں نائٹ کیون کا جھاڑ، کوئی بھی نہیں دیکھیں؟ یا سلام. تو کبھی جائیے پوچھیے وہ جھاڑ جو بیچتا ہے، کیا جوہر پہ آپ دیکھیں؟ نہیں دیکھیں جوہر، تو آپ پوچھیے اس سے، وہ بیچے گا نائٹ کیون کا جھاڑ. اگر گھر میں رکھ لیں پورا گھر مہک جاتا، آپ کو نہ عود کی ضرورت، عطر کی ضرورت، پورا گھر پھول کی خوشبو سے مہک جائے گا. اسی لیے اس جھاڑ کا نام ہی کیا ہے؟ نائٹ کیون. وہ دن میں کھلتا نہیں، وہ پھول رات ہی میں کھلے گا. تو کہتے ہیں، میں نے آج بھی پوچھا پالوا کب میں، بولا کہ نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ خوشبو سے معطر تھا. تو کہتے ہیں تو ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے آنے سے پہلے انہوں نے پلان بنایا تھا، وہ سر میں تیل لگا کر آئے گا، میں پہلے اس کی تیل کی تعریف کروں گا، بھائی تمہارے سیر سے کیا خوشبو آتی ہے بھائی. وہ خوش ہو جائے گا، خوش ہونے کے بعد میں بولوں گا بھائی ایک بار سونگ لے تمہارے سر سے. وہ سر دے گا، پہلی بار چھوڑ دوں گا، اور ایک بار دے گا چھوڑ دوں گا، تیسری بار کیا کرنا آپ لوگ، جو کرنا ہے آپ لوگ کر دینا. وہی پہلے سے پلان تھا. تو کہتے ہیں ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ لیا، اسے قابو میں کر لیا ہے، تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا. چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، اور دوستوں نے کہا کہ چلو چاندنی رات ہے، ذرا دور تک چلتے ہیں. فرینڈس بات کرتے کرتے دور لے گئے اسے، اور جانے کے بعد ابو نائلہ نے کہا کہ ارے آج تمہارے سر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی، کبھی میں نے اتنا پرفیوم کبھی میں نے اپنی زندگی میں سنا. تو یہاں شیخ نے لکھا ہے، یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے بڑا ہو گیا. جیسے انہوں نے اپنی تعریف سنی خوش ہو گیا، خوش ہو کر بولا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے، میں نے جس دلہن سے شادی کی ہے اس کی تعریف شروع کر دیا. تو کہتے ہیں ابو نائلہ نے کہا کہ ذرا اجازت دو تو آپ کا سر ہاتھوں میں لے کے ایک بار دل بھر کے خوشبو سونگ لوں. تو پہلے سے وہ تعریف میں بھرا ہوا تھا، تو خود بھی سونگا انہوں نے، ان ساتھیوں کو بھی سونگایا، ذرا تمہیں بھی سونگو، ذرا تمہیں بھی سونگو. اب سب سونگ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر ابو نائلہ نے کہا بھائی دل نہیں بھرا بھائی، اور ایک بار سونگتا ہوں بھائی. تو اور ایک بار سر دے دیا. تیسری بار جب سر دیا تو ابو نائلہ نے سر کو اچھی طرح پکڑ لیا، بولے اب سنبھالو اللہ کے دشمن کو. اللہ کے دشمن کو اتنے میں کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی. کئی تلواریں پڑنے کے بعد صحت مند تھا، کچھ کام نہیں ہوا. یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس پر رکھ کر چڑھ بیٹھے.
اور کہتے ہیں کدال آر پار ہو گئی، اور حملے کے دوران کعب بن اشرف نے اتنی زبردست چیخ ماری کہ آس پاس کے علاقے میں ہلچل مچ گئی. آس پاس جتنے قلعے تھے سب کے اوپر سے آگ روشن ہو گئی اور سارے لوگوں کو پتہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس پوری کاروائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حارث بن اوس، ان کو بھی تلوار کی نوک لگ گئی، وہ بھی زخمی ہو گئے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا. اور بعد میں ان کے دوسرے صحابہ نے سنبھل کر، ساتھیوں نے سنبھل کر ان کو وہاں سے وہ لے گئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ نے جب واپس آئے، اللہ کے نبی نے جہاں چھوڑا تھا وہاں پہنچ کر پھر نعرے تکبیر کی آواز لگائی، اللہ اکبر. اللہ کے نبی جب دعا میں تھے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، دعا میں آواز سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کام ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہیں. صحابہ کرام نے بھی دعا دی، ووجہک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی مبارک ہو. سارے صحابہ نے اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی زخمی ہوئے تھے، اس صحابی کے زخم پر اللہ کے نبی نے اپنا تھوک لگایا جس سے وہ شفایاب ہوئے اور ایسا لگا کہ آئندہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی. اب کعب بن اشرف جب قتل ہوا تو سارے یہودی جو ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، سب کے دلوں میں رعب اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی. سب کو معلوم ہو گیا آئندہ ہمیں بھی کچھ کرے ہمارا انجام بھی کیا ہوگا، کعب بن اشرف جیسا ہمارا انجام بھی ہوگا. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات بپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ طاقت کا استعمال بھی کریں گے. معلوم ہو گیا. اس لیے انہوں نے اپنے طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سیدھے سادے پڑے رہے، کوئی بھی اعتراض نہیں کیا. اور کہتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھے اور ایسے جیسے سانپ تیزی سے بلوں میں گھس جاتے ہیں، سارے گھس کر بیٹھ گئے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک اس دشمن سے نجات پا لیے. اور یہ تھا کعب بن اشرف. اس کے بعد ایک چھوٹے سے غزوے کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، غزوہ بحران، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی فوج جس میں تعداد 300 صحابہ کی تھی لے کر ربیع الاول کے آخر میں ایک علاقے کی طرف گئے. اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی قیام کیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے. تو آپ اندازہ لگائیے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے مہینے مدینہ ہی میں رہتے ہوں، باہر جاتے تھے، مہینے 2 مہینے کبھی باہر جاتے تھے تاکہ دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے رہیں. اس کے بعد ایک اور اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، سریۃ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا جنگ کے لیے. جنگ احد سے پہلے یہ پیش آیا. یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی. کیوں اللہ کے نبی بھیجتے تھے؟ دشمنوں کی جو قافلے جاتے وہاں اس کو روکیں، ان سے مال غنیمت چھینے. تو اللہ کے اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش کو جب جنگ بدر میں شکست ہوئی تو بڑے پریشان تھے اور بڑی مصیبت میں بھی تھے. لیکن جب گرمی کا موسم آیا اور قریش کے بارے میں جیسے قرآن بھی کہتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. مکے کے جو قریش تھے وہ گرمی میں سردی میں اپنا تجارت کرتے تھے ملک شام کی طرف، بعض وقت ملک شام کی طرف. اور جب
گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کی تجارتی سفر کا وقت آ پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامنگیر ہوئی کہ اب تو ہمیں قافلہ بھیجنا ہے اور مدینہ پہنچ کر مسلمان حملہ کر دیتے ہیں، ہمارا قافلہ کیسے جائے گا؟ تو ایک فکر تھی، تو انہوں نے قافلہ بھیجا اور اس کا امیر انہوں نے صفوان بن امیہ کو منتخب کیا، جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا امیر کارواں منتخب کیا گیا۔ قریش سے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا راستہ روک لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں۔ تو کیا کیا، جو نارمل راستہ تھا، جو مختصر سا تھا، وہ راستہ چھوڑ کر لمبا راستہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے اپنے تجارتی قافلے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ تو آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا کہ تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو، ساحل کے راستے پہ جاؤ گے تو مسلمان پکڑ لیتے ہیں، تو مسلمانوں سے بچنے کے لیے ایک لمبا راستہ اختیار کیا، بہت لمبا بھی تھا، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے۔ تو قریش اس راستے سے بالکل واقف بھی نہیں تھے، راستہ معلوم بھی نہیں تھا، لیکن مسلمانوں سے بچنے کے لیے جانا تھا۔ تو ایک فوج جو چلی ہے، تو کہتے ہیں پورے سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے سفر کی رداد معلوم ہو گئی، اللہ کے نبی کو بھی خبر آ گئی کہ قریش یہ راستہ چھوڑ کر اور ایک راستے سے اپنا قافلہ لے کر شام جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے روانہ کیا، اور یہ ہوا کہ پورے قافلے کے مال پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ وہاں سے بھاگ گیا، جتنے بھی لوگ تھے بھاگ گئے، تو کتنے لوگ مل سکتے تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو مسلمانوں کو کیا کیا ملا، بڑے بڑے برتن چاندی اور جو قافلے کے پاس تھی، آپ اندازہ لگائیں 1,00,000 درہم کے برابر سامان ملا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نے کتنی دولت دی ہوگی۔ درہم گولڈ کوائن کو کہتے ہیں، 1,00,000 درہم کتنے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ مکے کے لوگوں کا مال تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان لوگوں نے ان کا مال لیا تھا تو انہوں نے کوئی بھی غلط نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ نکال کر مال غنیمت جتنے لوگ اس میں تھے ان میں تقسیم کر دیا، اور فرات بن حیان جو اس قافلے میں تھا، نگران تھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو اب بدر کے بعد مکے کے کافروں کے لیے یہ بڑا غمگین معاملہ تھا، یہ بھی ہو گیا، جو جینے کا راستہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور مسلمانوں نے وہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب مکے کے لوگوں کے سامنے 2 راستے تھے، 2 آپشن تھے، یہ حالات دیکھ کر سرنڈر ہو جائیں، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں، یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت کو باقی رکھیں جیسے وہ سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کی طاقت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ اب 2 آپشن میں سے کون سا آپشن لیے ہوں گے مکے کے کافر؟ کون سا آپشن لیے لیں گے؟ نہیں، 2 آپشن تھے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مسلمان ہو جائیں، یا تو مسلمانوں سے پھر جنگ کریں۔ سیکنڈ آپشن کو انہوں نے چوائس کیا، اسی سیکنڈ آپشن کا نام ہے جنگ احد۔ جنگ بدر تو ختم ہو گئی، اور یہ دوسرا آپشن تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا، اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور مدینے میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی، اور وہی چیز ہے جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ احد کیا ہے، بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، اور یہ بھی ایک فیصلہ کن جنگ تھی جنگ بدر کے بعد، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اور پھر آخری عشرہ بھی ہے، اور جس کی عبادتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں،
آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرتے ہیں. کچھ باتیں اس تعلق سے بھی مجھے بولنی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ تاخرات جب شروع ہوگی تو کچھ باتیں آپ کو بولنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ یہ موقع دیتے ہیں. یہ موقع کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو لوگ جیتے تھے 500 سال 400 سال جیتے تھے، ہمیں 50 سال جی لیے تو بہت بڑی بات. اس کے بعد ہاتھ اٹھائے تو اٹھتا نہیں، پاؤں اٹھائے تو اٹھتا نہیں 50 سال کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے، چلو تم اتنا عمل نہیں کر سکتے، ہم ایسا آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ ایک سال تم اگر ایک رات اگر جاگ کر تم لیلۃ القدر پالو تو تم کو کتنا ملے گا؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے کے برابر. شاید ہم جی بھی نہ سکیں 80 پر 3 سال، لیکن اس رات کو پانے کا طریقہ ہے. تو شیخ آر کے رحمہ اللہ ہمارے زمانے میں بولتے تھے، یہ جو لوگ آپ ٹائم بدلتے ہیں تاخراتوں میں، اگر اس ٹائم میں اگر لیلۃ القدر آ جائے تو کیا کریں گے؟ نارمل اگر ہم لوگ 1 گھنٹہ ہٹا کے رکھتے ہیں اور اسی گھنٹے میں لیلۃ القدر کا موقع ہو تو شیخ آر کے رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں تھے، ٹائم بدلنے کے قائل نہیں تھے. کہتے کہ رات سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر کی رات سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتی. ہماری عبادت سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جانا چاہیے، حتی مطلع الفجر. کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک. اب ہم نہ زبردستی جگاتے لوگ، ٹائم بڑا کو چایا پلا کو یہ کر کو تب جا کو ذرا جاگنے کا من بنتا سو ہمارا. تو ایسے رہ کر اگر میں چاہوں لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو مشکل ہے. لیلۃ القدر پانے کے لیے شوق چاہیے، کوشش چاہیے. اللہ کے لیے آدمی، اللہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جب عشر اواخر آ جاتے اللہ کے نبی کیا کیا کرتے؟ شد مئزرہ، اپنی عورتوں سے الگ ہو جاتے. وَأَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، ساری رات جاگنے لگتے. بعض علماء نے کہا کہ اکثر رات اس سے مراد ہے، اور کہا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جگاتے. اتنے محنت کریں تو پھر تو ضرور لیلۃ القدر ملے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال ضرور ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو لیلۃ القدر کو پاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمارے اندر شوق جذبہ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.